اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبول کیجیے۔ پروگرام مرجعیت کے ساتھ ایک بار ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا ایپیسوڈ ہمارا جو ختم ہوا تھا، ایک سارے سوالات کو بس میں شارٹ میں بتا دوں۔ فقہ کسے کہتے ہیں، دین میں مقام کہاں ہے، خصوصیت کیا ہے فقہ جعفری کی، ان تمام باتوں کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تک ایک محدود وقت میں پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم سلسلے کو جاری کریں گے۔ آج پھر سے ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہماری فقہ کی خصوصیت کیا ہے اس پہ ختم ہوئی تھی۔ کچھ روایت ایسی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کہ جس میں اجتہاد سے منع کیا گیا، جی، اور پھر دوسری طرف اتنا زیادہ زور خاص کر علماء کا کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ روایت تو معصوم کی، ہم لوگ تو ان کے غلام۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بہرحال یہ ایک اعتراض ہے جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں جس میں اجتہاد سے منع کیا گیا ہے، معصومین علیہ السلام نے روکا ہے، ہاں یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ علماء نے کتاب لکھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم آ کے کہتے ہیں کہ ہم مجتہد کی بات سنتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ سب بھی ہے، تو کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے، ایک بات ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ الفاظ کا معنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، یعنی لفظ جب زمانہ گزرتا ہے تو زمانے کے اعتبار سے ایک نیا معنی لے لیتا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں جو پرانے زمانے میں کسی معنی میں استعمال ہوتے تھے، آج ان کا معنی تھوڑا یا وسیع ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ جیسے آپ لفظ صلاۃ لے لیجئے، لفظ صلاۃ جس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز۔ جی، عربی لغت میں یہ لفظ اسلام آنے سے پہلے دعا کے معنی میں تھا۔ صلاۃ میں دعا، صلاۃ یعنی دعا۔ ٹھیک۔ لیکن جب اسلام آیا تو خاص طریقے عمل کا نام رکھا گیا صلاۃ۔ تو یہ نماز، یہ ورڈ کیا ہوا؟ ہاں، اس کا معنی چینج ہے جی۔ تو اب اگر ہم آ کے یہ کہیں کہ صلاۃ کا مطلب، آج اگر ہم آ کے یہ کہیں کہ بھائی عربی میں تو صلاۃ یعنی دعا، یا آپ رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، تشہد کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا کر لیے، نماز ہو گئی۔ ٹھیک۔ جیسے کہ غلط فہمی بعض فرقوں کو ہوئی ہے، اچھا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے، زمانے قدیم میں لفظ صلاۃ کا یہ معنی تھا، لیکن آج اسلام آنے کے بعد یہ معنی کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ کچھ اسی طرح کا کارنامہ لفظ اجتہاد کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ چھٹے ساتویں امام کے زمانے میں اور تھوڑا اس سے پہلے جی، یہ لفظ اجتہاد استعمال ہوا۔ سب سے پہلے اس لفظ کو اہل سنت حضرات نے استعمال کیا۔ اچھا، اب دیکھیے ان کی فقہ میں، یعنی فقہ اہل سنت میں لفظ اجتہاد کا کیا معنی ہے؟ ان کے کیا آج بھی اجتہاد کا یہی معنی ہے؟ دعا نہیں، وہ کہتے ہیں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں قرآن میں دیکھتے ہیں، کوئی آپ نے مسئلہ مجھے پیش کیا، فقیہ کے سامنے جا کے آپ نے ایک مسئلہ پیش کیا جی، کہ بھئی میرا یہ شرعی سوال ہے، آپ جواب دیجئے۔ وہ آپ کے جواب دینے کے لیے آ کے قرآن کی آیات میں دیکھتا ہے، اسے جواب نہیں ملتا، وہ روایات میں آ کے دیکھتا ہے، اس کو جواب نہیں ملتا، تو وہ آتا ہے اپنے اعتبار سے آ کے کوئی جواب دے دیتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ بھی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ کافی جگہ کے اوپر قرآن اور احادیث میں سوال کا جواب موجود تھا، لیکن بعض علماء نے آ کے اپنی طرف سے آ کے نظر دے دی۔ اہل بیت علیہ السلام نے آ کے اس معنی میں جو اجتہاد تھا اس کی مخالفت کی۔ اچھا،
اور بالکل صحیح بات بھی ہے کہ مخالفت کرنا بھی ہے. صحیح. بھائی جب تک کہ آپ کے سوال کا جواب قرآن روایات میں موجود ہے آپ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتے. صحیح. حتیٰ جہاں موجود نہیں ہے وہاں بھی اپنی طرف سے آپ نہیں دے سکتے. تو اجتہاد یعنی کیا؟ اجتہاد یعنی رائے شخصی، اپنی نظر. اپنی نظر یعنی کیا؟ یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے. جی. جیسے ہی آپ نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت کی، علماء نے آ کے اس کی مخالفت کی. شیخ طوسی علیہ الرحمہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم اجتہاد نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، ابن ادریس ہیں، یہ تمام علماء یہ کہ بعد دیگر آ کے اس اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم پہنچتے ہیں 7ویں صدی میں. 7ویں صدی میں زمانہ آتا ہے آیت اللہ محقق حلی کا. محقق حلی صاحب شرائع الاسلام بہت عظیم شخصیت ہے، جن کی وفات جو ہے وہ سن 676 میں ہوئی ہے. اچھا. یعنی تقریباً اواخر قرن ہفتم 7ویں قرن کے لاسٹ میں، جی جی. 7ویں صدی کے لاسٹ میں ان کی وفات ہوئی. جب یہ آتے ہیں اپنی کتاب لکھتے ہیں، یہ وہاں پر اجتہاد کا ایک نیا معنی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اجتہاد یعنی، کیونکہ دیکھیں اجتہاد کا معنی لغت میں جیسے کہ ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا، اجتہاد کا معنی ہے لغت میں کوشش کرنا، محنت کرنا. تو یہ معنی ہے اس کا. تو انہی نے کہا کہ بھئی اجتہاد یعنی ہم فقیہ آ کے کوشش کرے آیات اور روایات سے خدا کی نظر کو نکالے. کوشش کر کے یہ کہ خداوند متعال اس مسئلے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. جی. بھئی اس کے لیے بھی تو اس کو محنت کرنا پڑے گی. اور کیا. بھئی 10 آیات اگر ایک ٹاپک کے اوپر ہے تو 10 آیات کو ایک دوسرے کے کنارے رکھنا پڑے گا. اگر کئی روایتیں ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں آپ کے پاس 10-12 روایتیں ہیں، ایک روایت آ کے کہہ رہی ہے کرو، ایک آیت روایت آ کے کہہ رہی ہے نہ کرو. صحیح. تب یہاں پہ کیسے سمجھیں گے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا. جی. یا مثال کے طور پر ایک روایت آ کے کہہ رہی ہے فلاں چیز کی مقدار اتنی ہے، دوسری روایت آ کے کہہ رہی ہے نہیں اتنی ہے، تیسری روایت آ کے کہہ رہی ہے اتنی ہے. صحیح. تو اب یہاں پہ فقیہ کو محنت کرنا پڑتی ہے، فقیہ کو آ کے کوشش کرنا پڑتی ہے کہ حکم الہی کو ان آیات اور روایات میں سے نکالے. جی. تو محقق حلی نے کہا بھئی اجتہاد یعنی حکم الہی کو آیات اور روایات سے نکالنا اور استنباط کرنا. یہ معنی بالکل صحیح ہے. علماء نے کہا بالکل یہ معنی صحیح ہے. تو ہم آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد کے 2 معنی ہیں، ایک صحیح معنی، ایک غلط معنی. اب کیونکہ یہ 2 معنی ہمیں نہیں پتہ ہیں لہٰذا ہم آ کے بہک جاتے ہیں. تو یعنی جن لوگوں نے اجتہاد سے منع کیا کہ ہم نہیں کریں گے، جی. آپ نے جن لوگوں کا نام لیا، جی تو کیا یہی وجہ تھی؟ جی. اچھا. ان کی مراد کیا تھی؟ وہ پہلا والا معنی تھا اوہ. جو غلط معنی تھا، تو اس جو لیے وہ نہیں روایات میں کرتے جس تھے. کا انکار کیا گیا. اچھا اچھا. لیکن ہم جس اجتہاد کو کہہ رہے ہیں وہ اس معنی میں ہے ہی نہیں. یعنی اگر ان کی کوئی کتاب پڑھ کے آج کہے کہ ہم بھی نہیں کریں گے، وہ غلطی پہ. بالکل غلطی پہ. اچھا. کیونکہ وہاں وہ لفظ کسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ہم اس لفظ کو کسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں. صرف لفظ، بھئی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں سونا، 2 میننگ. کیا معنی ہے سونے کا؟ ایک پہننا، ایک سو جانا. جی. تو اب یہاں پہ آپ کو کوئی ہاں، قرینہ صحیح. لا کے بیان کرنا پڑے گا سبحان کہ اللہ. میری سونے سے مراد گولڈ ہے یا سونے سے مراد رات میں سونا ہے. تو صرف یہ لفظ اجتہاد دے کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اجتہاد صحیح ہے یا غلط. اب کہ بھائی پہلے یہ بتائیے اجتہاد کا کیا معنی ہے. بہت خوب. اگر آپ اجتہاد کو آیات اور روایت کے مقابل میں لے رہے ہیں تو بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ اجتہاد کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ آیات اور روایات سے حکم خدا کو نکالنا، تو یہ بہت صحیح بات ہے، یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ خدا کا حکم ہے کیا. تو یہاں پر آ کے اجتہاد کا معنی اور فقہ کا معنی تقریباً ایک ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جس شخص کو فقیہ کہتے ہیں جی. اسے مجتہد بھی کہتے ہیں، جسے مجتہد کہتے ہیں اس کو فقیہ بھی کہتے ہیں. تو اجتہاد کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو محقق حلی علیہ رحمہ کے بعد سے شروع ہوا اور اچھے خاصے زمانہ بھی ہوا، تقریباً 400 سال ہو گئے کہ اب یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی اگر شیعہ کتاب میں آج کل کوئی لفظ اجتہاد دیکھتا ہے تو وہ پہلا والا معنی اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، نہیں آتا. یہی معنی آتا ہے.
مگر یہ کہ وہ روایات میں جا کے دیکھے یا پرانی کتابوں میں جا کے دیکھے تو وہاں پہ وہ پہلا والا ہے معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں وہ معنی رائج تھا. صحیح. بھائی جس زمانے میں لفظ کا جو معنی رائج ہے جی. انسان اسی کے اعتبار سے آ کے گفتگو کرے گا. مثلا شیخ طوسی کے زمانے میں، ابن ادریس کے زمانے میں، ابن زہرہ کے زمانے میں، سید مرتضیٰ کے زمانے میں، ان بزرگان کے زمانے میں اجتہاد کا وہ معنی تھا، لہٰذا انہوں نے آ کے مخالفت کی. روایات کے زمانے میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اجتہاد کا وہ معنی تھا، لہٰذا کہ اس کی مخالفت کی گئی. لیکن اب یہ معنی جب چینج ہو گیا، نیا معنی ہو گیا، تو یہ معنی اس معنی کا اس معنی سے کوئی ربط نہیں ہے، بالکل الگ ہے. جی. وہ ایک مذموم چیز ہے، اس کی مخالفت کی گئی ہے. یعنی وہ لوگ جو مجتہدین ہیں وہ خود بھی اس معنی کی مذمت کرتے ہیں. بھئی اگر دیکھیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اصول پہ کتاب لکھی ہے، ہاں. فقہ میں کتاب لکھی ہے. جی. یعنی پہلی کتاب جس کے اندر استنباط کر کے فروعات فقہیہ کو بیان کیا گیا. تھوڑا سا آسان کریں. جی، یہ پرانے زمانے میں دیکھیے فقہ یہ ہوتی تھی کہ بہت کلی مسائل عام مسائل بیان کیے جاتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ مثلا ایک مسئلے کو بیان کیا پھر اس کے اندر اس کی فرع کو بھی، اس کی کئی شاخوں کو بھی بیان کیا. اچھا. مثال کے طور پر آ کے کہا گیا کہ بھائی آب مطلق جو ہے وہ اگر کر ہے تو یہ پاک ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب آ کے یہ بیان کرنا کہ کر کی مقدار کتنی ہے، کر کیسے نجس ہوگا، کر کے اقسام کتنے ہیں، آب جاری میں اور آب کر میں کیا فرق ہے، آب باران میں، بارش کے پانی میں اور کر میں کیا فرق ہے، سب بیان کرنا. اب یہ شاخیں یہ پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. اچھا. پہلے وہ شخصیت جا کے جس نے اتنی تفصیل سے آ کے فقہ کو بیان کیا وہ شیخ طوسی ہیں. شیخ طوسی مسلم فقیہ ہیں. جی. وہی شخص آ کے اجتہاد کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے جو انسان خود مجتہد ہے وہ اجتہاد کی آ کے مخالفت کرے؟ لیکن وہ پہلے والی میننگ تھی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس معنی میں مجتہد ہے وہ معنی الگ ہے، جس اجتہاد کی وہ آ کے مخالفت کر رہے ہیں وہ معنی الگ ہے. چلیے بہت خوب. ابھی تک کی جو گفتگو میں کئی دفعہ مجتہد، فقیہ، ان دونوں میں کیا فرق تھا یہ ہم نے پوچھا تھا. جی. آج تھوڑا سا سوال اس طرح سے بدل رہا ہے، خصوصاً اپنے چھوٹے بھائی بہن کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ مجتہد اور غیر مجتہد میں کیا فرق ہے. جی، اس کی وضاحت کے لیے پہلے ہمیں ایک لفظ کو صحیح سے سمجھنا پڑے گا. جی. دیکھیے شریعت اسلامی میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے لفظ مکلف. لفظ مکلف. پہلے دیکھیں مکلف کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے. مکلف اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. اگر 3 شرطیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مکلف ہے. یعنی کیا مکلف ہے؟ یعنی یہ مخاطب ہے خداوند متعال کا، اس کو تکالیف شرعیہ کے اوپر عمل کرنا ہے. یعنی شریعت نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ اس کو کرنا ہے. ٹھیک. یعنی اگر ایک انسان مکلف نہیں ہے، نہ اس پہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، نہ خمس، کچھ واجب نہیں ہے. بہت سی چیزیں حرام ہیں، کوئی چیز اس کے اوپر حرام نہیں ہے. یعنی یہ ابھی تکلیف کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے. 3 شرطیں ہیں مکلف کی. پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو. اب ہمارے محترم ناظرین رسالے میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، لڑکیاں کب بالغ ہوتی ہیں. صحیح. سن الگ الگ ہے، نشانیاں الگ الگ ہیں. تو پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو. اگر ایک انسان جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پر 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، اب جس وقت وہ پیدا ہوا ہے ایک مدت گزرے گی کہ عین اسی وقت وہ ٹھیک 15 سال کے بعد کیا ہو جائے گا؟ بالغ ہو جائے گا. فرض کیجئے اس کے بالغ ہونے کا زمانہ اذان ظہر سے پہلے ہے. اذان ظہر سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ اذان ظہر ہو 10 بجے 11 بجے اس کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ 10 بجے یا 11 بجے اب یہ 15 سال اس کے پورے ہو گئے، یہ بالغ ہو گیا. جی. اس بچے پہ آج کی نماز صبح واجب تھی؟ نہیں، واجب نہیں تھی. لیکن نماز ظہر واجب ہے. بہت خوب. جی. واجب ہے کیونکہ شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا. دوسری شرط یہ کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقل رکھتا ہو، یعنی پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. صحیح. اگر عقل نہیں رکھتا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو یہ بھی مکلف نہیں ہے. ٹھیک. اس کے اوپر بھی تکلیف نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہو، یعنی اتنی اس کے اندر طاقت ہو کہ وہ اس تکلیف کو کر سکے.
اگر اس طرح سے انسان بیمار ہے، اس طرح سے جو ہے وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ تکلیف کو انجام نہیں، اسی لیے آپ دیکھ لیے روزہ اگر کوئی انسان بیمار ہے معاف ہے. نہیں رکھتا، جی. صرف ایک چھوٹا سا کفارہ اس کی جگہ پہ دیتا ہے کہ تو یہ 3 شرطیں اگر ایک انسان میں تینوں شرطیں ہو گئیں، مکلف یعنی بالغ ہے، عقل رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس انسان کو ہم کہتے ہیں مکلف. اچھا. ٹھیک ہے. اب ہماری گفتگو کس کے بارے میں؟ مکلف کے بارے میں. مکلف کی 3 قسمیں بنتی ہیں. مکلف ہمارا یعنی جو بھی انسان مکلف ہے وہ یا مجتہد ہوگا یا احتیاط پہ عمل کر رہا ہوگا یا مقلد ہوگا، کوئی چوتھی قسم نہیں ہے. اب ہمیں آ کے دیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے ہم مکلف ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بھئی ہم بالغ ہو چکے ہیں، عقل دی ہے خداوند متعال جی. نے، طاقت بھی ہے ہمارے پاس، تو ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا مکلف ہیں؟ یعنی اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز واجب ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، صحیح. اگر کہہ رہا ہے کوئی چیز حرام ہے تو ہمارے اوپر حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے. جی. واجبات کو ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے اوپر تکلیف آ گئی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. مکلف کہتے ہی اس کو جس کے اوپر تکلیف آ گئی ہو. جب شرائط ہوں گے تبھی تو تکلیف آئے گی. جی. اب مکلف کی 3 قسمیں بیان کی گئیں. پہلی قسم مجتہد یا فقیہ، دوسری قسم احتیاط کرنے والا شخص جس کو محتاط کہتے ہیں، اور تیسری قسم جو تقلید کرتا ہے عام انسان. اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا تکلیف. ہمارے معاشرے میں تکلیف یہ ہے کہ شدید درد ہو اور بڑا غم ہو جائے، کیا مراد ہے؟ یہ اسی معنی میں ہے. اچھا. دیکھیں اصل معنی جو ہے وہ تکلیف کا یعنی سختی. سختی. تکلیف یعنی مشکل، سختی، ذمہ داری. ذمہ داری بہتر. جی. بھائی جب انسان کہتے ہیں بھائی مجھے تکلیف ہوئی یعنی کیا؟ یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑی آپ نہیں کر پائے. تکلیف ہوئی یعنی مجھے درد ہوا، تکلیف ہوئی یعنی مجھے غم ہوا، یعنی میرے اوپر کوئی سختی آئی، کوئی مشکل پڑی میرے اوپر، تو تکلیف مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بالغ ہونے سے پہلے آزاد تھے. کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس وقت اٹھ رہے ہیں، کس وقت سو رہے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر تکلیف آئی اب آپ کے اوپر ایک سختی لاگو ہو گئی. آپ کو صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ آزاد نہیں رہ سکتے، محرم و نامحرم کا فرق ہو جائے گا. جی. بہت سی آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی. اس لیے کہتے ہیں مکلف، اس لیے کہتے ہیں تکلیف، کیونکہ تکلیف میں جو وہ ایک طرح کی کیا ہے سختی ہوتی ہے مکلف کے لیے. اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے. تو مکلف کی پہلی قسم ہے مجتہد کی. جی. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ بہرحال ابھی ان تینوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو پھر تفصیل سے اجتہاد کے بارے میں گفتگو کریں گے. مجتہد اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو قرآن، روایات اور عقل اس کے ذریعے سے آ کے حکم الہی کو سمجھتا ہے، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، خدا کے حکم کو اس میں سے نکالتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد. وہ انسان جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مقلد، تقلید کرنے والا. جی. تیسری قسم ہے احتیاط کی. ابھی تیسری قسم کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں احتیاط ایک سخت کام ہے اور خود احتیاط کرنے کے لیے انسان کو عالم ہونا چاہیے. اچھا. تو تقریباً جو ہے وہ 90 بلکہ 99% جو ہے وہ عام آدمی احتیاط نہیں کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو اس فہرست سے باہر نکل گیا. بچے 2 لوگ، کون؟ مجتہد اور مقلد. میں تھوڑا سا روکوں گا. احتیاط کرنا مطلب؟ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مسئلے میں جتنے بھی احتمالات ہیں سب پہ عمل کیجئے. ایک مسئلے میں کہ یہ مثال کے طور پر آپ نے آ کے دیکھا، میں پہلے ایک احتیاط کی مثال دوں. آپ نے سفر کیا، آپ اپنے وطن سے باہر نکلے کہیں سفر کے لیے. اب آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ آپ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہاں میری نماز پوری ہے یا قصر. اچھا ٹھیک ہے. بھئی جو مجتہد ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بتا دے گا نا کہ بھئی فلاں کہ بھئی یہاں پہ قصر ہے یا نہیں. جی. جو تقلید کر رہا ہے مقلد ہے، اس کا کام ہے مجتہد نے کہا یہاں قصر ہے تو آپ قصر پڑھیے گا، کہا پوری ہے تو پوری پڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو انسان احتیاط کر رہا ہے وہ دونوں پڑھے گا.
मतलब सुबह की 2 बार पढ़ेगा? यानी सुबह तो बहरहाल बहरहाल हाँ, जोहर ज़ोहर की की जोहर की 2 बार 2 बार पढ़ेगा, नमाज़। असर की 2 बार पढ़ेगा, इशा की 2 बार पढ़ेगा, यानी पूरी भी पढ़ेगा, कसर भी पढ़ेगा। या फ़र्ज़ कीजिए कि किसी मुज्तहिद ने आके ये फतवा दिया है कि भाई अगर कोई लिबास खून से नजिस हो जाए, अच्छा, तो अगर आप उसको पाक कर रहे हैं तो 2 बार आपको पाक करना है, 2 बार उसको धोना है। ठीक। किसी ने आके कहा नहीं 1 बार काफ़ी है, तो जो तक़लीद कर रहा है वो आके देखेगा कि उसके मुज्तहिद ने क्या कहा है, 1 बार, 1 बार धो लेगा या 2 बार धो लेगा। ठीक है। लेकिन जो आके एहतियात के ऊपर अमल कर रहा है वो ज़रूरी है कि 2 बार धोए। यानी सही। अगर कोई रिवायत आई, उस रिवायत ने आके कहा कि फ़लाँ काम तुम्हें करना है, अब उसकी समझ में नहीं आई कि रिवायत जो ये काम कह रही है मुस्तहब है या वाजिब, तो ज़रूरी है कि वो करे। मोहतात जो इंसान एहतियात पे अमल कर रहा है वो ज़रूरी है कि करे, क्योंकि नहीं पता हो सकता है कि ये वाजिब हो। अगर किसी रिवायत ने आके कहा कि फ़लाँ काम को मत करो, अब हमें नहीं समझ में आया कि ये रिवायत जो कह रही है ना करो, ये मकरूह है इसलिए कहा जा रहा है ना करो। जैसे भाई खाने के ऊपर मत फूकना, खाने पे फूकना मकरूह है। मकरूह। तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जो इमाम कह रहे हैं कि जो है वो खाने के ऊपर मत फूको, ये जो मना किया जा रहा है ये मकरूह है या हराम। तो यहाँ पे जो एहतियात के ऊपर अमल कर रहा है उसको तर्क करना उसके लिए ज़रूरी है, क्यों हो सकता है हराम हो। हाँ, एहतियात। तो कभी कभी एहतियात में, बल्कि अक्सर एहतियात में ये होता है कि एक काम को कई बार करना पड़ता है। और एहतियात करने का क्या हक़ उसी को हो जो बहुत इल्म रखता हो? सीधी सीधी सी बात है भाई, जिसको पता है कि यहाँ पे एहतियात का तरीका क्या है वही तो एहतियात कर सकता है। आवाम के लिए तो एहतियात खामख़ा जो दावा करे फिर तो ज़ाया। ये बेकार की बात है। जी। यानी कम से कम एक फ़क़ीह के बराबर उसको पास इल्म होना चाहिए, तब तो वो एहतियात फ़क़ीह करे, के बराबर हो तो फिर एहतियात। तभी तो एहतियात करेगा। उसको पता चले यहाँ पे कितनी नज़र है, ओह! अच्छा। जितनी नज़रियात है सब पे अमल करें। और बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर एहतियात हो ही नहीं सकता। जैसे? जैसे माह रमज़ान ख़त्म हुआ, आप नहीं समझ पाए चाँद निकला या नहीं निकला। ओह! अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगला दिन या तो रमज़ान है या पहली शव्वाल है। सही। अगर रमज़ान है तो रोज़ा वाजिब है, अगर शव्वाल है तो रोज़ा हराम है। अब ये वाजिब और हराम के दरमियान आप एहतियात कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मसलन आधे दिन रोज़ा रहेंगे, आधे दिन नहीं रहेंगे। तो बाज़ मकामात तो ऐसे हैं कि जहाँ पर एहतियात ही मुमकिन नहीं है, नहीं कर सकता आदमी एहतियात, क्योंकि मसला जो है वो हराम और वाजिब में आके टकरा रहा है। ठीक है। तो एहतियात अमली तौर के ऊपर एक बहुत सख्त काम है। जो बाज़ लोग बहाना बना लेते हैं कि भाई हम तो एहतियात पे अमल करते हैं, उनसे सही से पूछा जाए कि क़िबला ये बताइए एहतियात कहते किसे हैं, कहाँ कहाँ पे शरीयत में एहतियात होता है, आपको पता है। तो ये एक मुश्किल काम है। तो एहतियात को तो आप इस फ़हरिस्त से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। ठीक। बचते हैं 2 लोग, या फ़क़ीह या मुज्तहिद। अब हमारी आवाम खुदा के फ़ैसला कर ले कि भाई या तो एहतियात के ऊपर अमल करे, जो अमल करना बेहद तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आजकल इतनी बिज़ी लाइफ में इंसान जो उसके वाजिबात हैं वही पूरे नहीं कर पा रहा है। आप उससे कह दिए क़िबला एहतियात कीजिए यहाँ पर, तब तो वो जो है जितना दीन के ऊपर अमल कर रहा है वो भी छोड़ देगा। तो अब या हम फ़क़ीह होंगे या मुज्तहिद होंगे, या मुक़ल्लिद होंगे। मुक़ल्लिद, जी। या हम फ़क़ीह होंगे या मुक़ल्लिद होंगे, या हम मुज्तहिद होंगे या आके तक़लीद कर रहे होंगे। तो अब हम आके ख़ुद तय कर लें कि हमें ख़ुद जाकर क़ुरआन और रिवायात से नज़रिए इलाही को निकालना है, ख़ुद जाके देखना है कि खुदा क्या कह रहा है क़ुरआन और रिवायात में। अगर हमारे पास इतना इल्म है, हम इस मकाम के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आप ये काम करिए। ठीक है, तर्जुमे से खुदा का हुक्म नहीं निकल सकता है, ख़ुद आयत से निकालना पड़ता है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सही से आके तक़लीद करें। तो एक सीधा रास्ता जो आवाम के लिए बचता है और जिसके ऊपर उनको अमल करना है वो यही है। या तो फिर आप कोई चौथा ऑप्शन ला के हमारे सामने रखिए कि भाई शरीयत के ऊपर अमल करने के हमारे पास 4 रास्ते हैं, ना हम मुज्तहिद हैं, ना हम तक़लीद कर रहे हैं, ना हम एहतियात के ऊपर अमल कर रहे हैं, ये कोई चौथा रास्ता है, हमें भी आके बताइए ताकि हम भी उस चौथे रास्ते को जाने, उसके ऊपर अमल करें। सही। तो फ़िलहाल 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में किसी एक को आपको इख्तियार करना है। तो जो आके क़ुरआन और रिवायात से खुदा के हुक्म को निकालता है उसको हम कहते हैं मुज्तहिद, और जो इसके ऊपर अमल करता है आके हम उसको कहते हैं मुक़ल्लिद, तक़लीद करने वाला इंसान। और अगर कोई एहतियात के ऊपर अमल कर रहा होता है तो उसको कहते हैं मोहतात। ये मुकल्लफ़ की 3 किस्में हैं। जी। तो जो भी खुदा को मानने वाला इंसान
حد تکلیف میں داخل ہوتا ہے اور مکلف بنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ان تین میں سے کسی ایک کے اوپر اپنے آپ کو آ کے ڈھالے۔ چلیے بہت خوب قبلہ، وقت ہمارے درمیان سے بہت تیز گزر گیا ہے۔ 2 منٹ میں اگر یہ سوال کے جواب مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے ایپیسوڈ پہ ہم ٹال دیں گے۔ ایک ہی وقت میں کئی اگر مجتہد ہوں جی، تو کیا ہر مجتہد کسی دوسرے کی تقلید کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، نہیں کر سکتا، مجتہد کی کیونکہ وہ میننگ خود ہی وہی ہو مجتہد گیا۔ ہے۔ جی البتہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ خود مجتہد اپنے فتوے پہ عمل کرے، اچھا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ احتیاط کے اوپر عمل کرے۔ بس یہی پوچھنا چاہ رہا جی تھا۔ جی جی، تو اس لیے کبھی کبھی ہمارے جب یعنی کچھ لوگ آتے ہیں، عوام افراد کسی مجتہد کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، لیکن جب آ کے اس کا فتویٰ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تھوڑا فرق ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کرنے میں تو یہ کر رہے ہیں، فتویٰ انہی نے یہ دیا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ احتیاط کے اوپر عمل کر رہا ہو کہ قطعاً احتیاط کے اوپر عمل کرے گا، جی کیونکہ مجتہد کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، ہمارے پاس 3 ہیں، مجتہد ہاں، پاس 2 ہوتے 2 ہیں، آپشن صحیح۔ یا تو اپنے فتوے پہ عمل کرے یا آ کے احتیاط کرے، وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرے گا، نہیں، وہ اگر تقلید کرنے لگے گا تو اس میں اور مجتہد میں بھی فرق کیا ہے؟ نہیں، مقلد ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے جی کسی دوسرے کی نظر کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں خود میری نظر سب سے بہتر ہے۔ بہتر۔ جی چلیے بہت بہتر جوابات ناظرین آپ تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی، تقلید جو ہم کرتے ہیں دلیل کیا ہے قرآن و حدیث سے، اور ہم کیوں کریں آخر، اور بھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو وقت بھی یاد رکھیے گا، پروگرام اس کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔